بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اس لڑکے کو ہسپتال لے کر آئے تو میں وہاں اپنی امی کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکے کو دیکھتے ہی پہچان گئی، وہ تو میرا کزن تھا، لیکن اس کی حالت بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ ہسپتال والے بھی حیران ہو رہے تھے اور جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا اس کے تو باقاعدہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس پہ کس جانور نے حملہ کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، کہیں جانور زہریلا تو نہیں تھا، کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے، ہمیں اسے کون سی دوائی لگانی چاہیے۔ میں آگے بڑھی کیونکہ میں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک آدمی نے کہا کہ لگتا ہے گاؤں میں کوئی جنگلی جانور آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر ایسی بات کہی کہ سب لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک حاملہ، میرا نام کومل ہے، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی، ہسپتال کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ ہسپتال یہی سب کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں پر میں نے اپنے کزن عثمان کو دیکھا، اس کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی۔ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے اور اسے الگ سے کسی کمرے میں شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ کس چیز نے حملہ کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو وہ بہکی باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید یہ صدمے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اس کی باتوں کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ وہیں سے اس کی ماں کے گھر چلے گئے اور اس بات پہ حیران تھے کہ بیٹا ان کا ہسپتال پڑا تھا تو وہ گھر میں کیا کر رہی تھی۔ جب گھر میں گئے اور ان کو جا کر یہ بات بتائی کہ آپ کا بیٹا تو ہسپتال میں پڑا ہے، بڑا مشکل وقت ہے اس پہ، بہت بری حالت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ بہت اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، ایسے لڑکے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، ہسپتال تو پکا انتظام کراؤں گی اس کا، جو بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، اپنے ہی بیٹے کے بارے میں کوئی ایسا کہتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی تھی نا، شاید اس لیے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اگر حالت دیکھ لیتی تو اس کو پتہ چلتا، پر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بے شرم لڑکے کی تیمارداری کرنے کی۔ میں تو اس پل کو کوس رہی ہوں جب میں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ایسے بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت کی لاج نہیں رکھ سکتے، ان کا نام بدنام کرواتے ہیں۔ ارے ایسی اولاد کے لیے میرے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ میری ماں نے بھی کہا کہ حمیرہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تیرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک بیٹا ہے نا، اس لیے سوچا تھا کہ اس کی اچھی تربیت کروں گی، لیکن وہی ایسا نکلا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا نا تو جا کے صفیہ کے گھر میں دیکھ۔ صفیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا میرے بیٹے کا، اس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ جا تیرے پہ ایسا عذاب آئے گا کہ تو خود نہیں سمجھ سکے گا کہ کیا ہوا ہے، اور دیکھ اس کے اوپر کیسا عذاب آیا ہے۔ صفیہ کی بات سچ ہو گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس صفیہ کی بات کیسے سچ ہو سکتی ہے، وہ تو پورے محلے میں بدنام ہے، اس کی تو بیٹی بھی بدنام ہے، ایسی بدنام عورتوں کی بد دعائیں کہاں لگتی ہیں۔ پر حمیرہ کہہ رہی تھی کہ نہیں تو نہیں جانتی، کیونکہ جیسے ہی اس نے اس کو بد دعا دی ہے، شام کو ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لگتا ہے وہ اللہ کی نیک بندی ہے، اس کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ میری ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، صفیہ اور نیک ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ نیک ہے نہ وہ اس کی بیٹی نیک ہے، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ پورا محلہ جانتا ہے، ایسی عورت کی بد دعا نہیں لگ سکتی۔ صفیہ نام کی عورت ہمارے گھر میں رہتی تھی، جس کی ایک جوان بیٹی تھی جو میرے ساتھ پہلے اسکول میں پڑھا کرتی تھی، لیکن پھر 7 کلاس کے بعد اس کو اسکول سے ہٹوا لیا گیا تھا، اس عید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، سب لوگ ان کو برا کہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ رمضان میں کوئی ان کے گھر نہ تو کوئی چیز بھیجتا تھا، نہ ہی ان کے گھر سے کوئی چیز لیتا تھا۔ اسی طرح بڑی عید پہ بھی ان کے گھر کوئی گوشت نہیں دے کر جاتا تھا۔ میں پڑھی لکھی سمجھدار تھی تو میں اب ان چیزوں کو سمجھنے لگی تھی کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی برا بھی ہے تب بھی آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ اس کے ساتھ برا کریں، وہ برا ہے تو اپنے لیے برا ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کے اوپر نہ تو کیچڑ اچھال سکتے ہیں نہ ہی اس کے ساتھ برا کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا ہو۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ سب سے زیادہ صفیہ سے نفرت میری ماں ہی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بلا کی خوبصورت ہی ہے جوانی میں،
اس نے سارے محلے میں گندگی مچائی ہوئی تھی، اسی لیے بڑھاپے میں ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں رہا، طلاق دے کے چلا گیا تھا۔ محلے میں ایک ایسا گھر ہوتا ہے جس کی عورتیں بدنام ہوتی ہیں۔ صفیہ کا گھر بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں نے کچھ وقت رباب کے ساتھ گزارا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بری نہیں لگی تھی، اچھی لڑکی تھی، پر اس کی قسمت اس کے آڑے آ گئی اور وہ اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کر پائی۔ اسکول میں بھی لوگ اسے بہت تنگ کرتے تھے، لڑکیاں اس پر باتیں بناتی تھیں، کہتی تھی کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، پھر تمہاری ماں کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور یہ بات بھی تو بہت زیادہ عجیب تھی کہ ان کا گھر بنا مرد کے چلتا تھا۔ ہاں، بہت سے ایسے گھر ہیں جس میں مرد نہیں ہوتے، لیکن عورتیں پیسے کماتی ہیں، کوئی کپڑے سیتی ہے، کوئی لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے، کوئی کہیں جاتی ہے، لیکن اس کی ماں نہ تو کپڑے سیتی تھی، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور پورا دن گھر میں ہی بیٹھی رہتی تھی، اور تھی بھی عجیب طرح کی عورتیں۔ ایک دفعہ سنا تھا کہ ان کے گھر میں 2 لوگ گھس گئے تھے اور آدھی رات کو وہاں جا کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے پولیس بلوا کے ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکلوایا تھا۔ پولیس کا تو کام تھا لوگوں کی حفاظت کرنا، پولیس نے لوگوں کو باہر نکال دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یوں ہی کوئی کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاتا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ گھر نہیں طوائف خانہ ہے، اسی لیے ہم رات کو یہاں پر گئے تھے، لیکن یوں مردوں کا سرے عام طوائف خانے جانا بھی ایک طرح سے گناہ ہی ہے، اس لیے پولیس نے تو ان کو وہاں سے ہٹایا ہی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مرد نشے میں تھے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن اتنی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی، عورتیں وہ دونوں ہی بہت بری تھیں۔ پھر ایسی عورت کی بددعا کسی لڑکے کو کیسے لگ سکتی تھی؟ میرے کزن کو کیسے لگ سکتی تھی؟ بددعا تو صرف نیک لوگوں کی لگتی ہے، برے لوگوں کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو پھر بددعا کیسے لگ سکتی ہے؟ اسی لیے مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ رات تو گزر گئی۔ اگلے دن میں پھر سے عثمان کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی تھی اور میرا ویسے بھی ہسپتال میں آنا جانا بھی تھا۔ ابھی میری پڑھائی چل رہی تھی تو ہمارے پریکٹیکل وغیرہ بھی ہو رہے تھے۔ مجھے تھوڑا وقت ملا تو میں نے سوچا کہ چلو جا کر پوچھ لیتی ہوں کہ اس کا کیا حال ہے، لیکن اس سے ملنے سے پہلے مجھے ڈاکٹر نے بلا لیا اور اس نے کہا کہ آپ کا کزن ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی حالت تو بڑی بری ہے، اس کے زخم تو خراب ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی زہریلے جانور نے اس کو بری طرح سے زد و کوب کیا ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جانور کون تھا تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہر جانور کا الگ الگ اینٹی ڈوز ہوتا ہے، اگر سانپ کاٹ جائے تو اسی کا اینٹی ڈوٹ بنایا جاتا ہے، کتا کاٹ جاتا ہے تو اس کی ایک الگ طرح کی دوائی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اسی سے کیوں نہیں پوچھا ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اسی سے کیوں نہیں پوچھا، کیا وہ خود بولنے کے قابل نہیں ہے؟ اتنا تو بتا ہی سکتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی جانور آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی باتیں تو مجھے صرف چوں چوں کا مروا، اور سچ کہوں تو مذاق لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ واقعی اس کی حالت بہت بری تھی، لیکن درد کے باوجود بھی وہ چپ کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آج بڑی خاموش ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اپنی سزا برداشت کر رہا ہوں، مجھے سزا ملی ہے، اللہ نے مجھے سزا دی ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سزا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں سزا ہو سکتا ہے؟ تم پر کسی جانور نے حملہ کیا ہے، کوئی جانور کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، جانور تو جانور ہوتا ہے، اس کا کیا پتہ چلتا ہے؟ سب کچھ تو ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میری بہت بڑی غلطی ہے، مجھے اس غلطی کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ صفیہ نے تمہیں بددعا دی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس نے مجھے کل دوپہر کو ہی بددعا دی تھی اور کہا تھا کہ جا، تیرے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی اور تو کسی کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور دیکھو آج میرے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ اگر وہ کہتی کہ جا، تو ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، تیرا کچھ نہیں بنے گا، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو عام بددعائیں ہیں، لیکن اس نے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ تیرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ تجھے خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی، اور ابھی تماشا لگنے کی ہی دیر ہے،
کیونکہ میرے زخم پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ ابھی ابھی مجھے درد کا ٹیکہ لگا کے گئے ہیں، اسی لیے میں بات کرنے کے قابل ہوا ہوں، ورنہ تو مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تم تو ڈاکٹر ہو نا، میری مدد کرو۔ میں نے کہا کہ میں ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جب اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز تمہاری مدد نہیں کر پا رہے تو میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے تو ابھی ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری غلطی کیا ہے، اور تم جا کر میری طرف سے معافی مانگ لو، کیونکہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ تم جاؤ تو شاید میرے لیے کوئی بہتری ہو ہی جائے۔ میں نے کہا کہ کس سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا کہ صفیہ سے۔ میں نے کہا کہ صفیہ سے کیوں معافی منگواتے ہو؟ وہ خود کون سی نیک پاک عورت ہے؟ ایسے ہی وہم کر رہے ہو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ وہم کرتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، کچھ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ صفیہ کے بارے میں کہیں کہیں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرتی ہے اور اسے جنات آ کر پیسے دے جاتے ہیں۔ پر مجھے عثمان نے اپنی کہانی لمبی تھی جو اس نے مجھے بتا دی، اور میں سن کے واقعی حیران رہ گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے یہ بات بتائی، میں اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ اس نے تمہیں بد دعا دی تھی یا نہیں دی تھی، پر میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے۔ اگر تم میری خالہ کے بیٹے نہ ہوتے اور ان کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں یہ بھی کہہ دیتی کہ خدا کرے کہ تم مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، لیکن پھر خالہ پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی میت دیکھنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں کیوں نہیں آئی مجھے دیکھنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ شاید ان کو بھی تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتہ ہے، تبھی وہ نہیں آئی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے پیروں تک آ سکتا تو میں تمہارے پیر پکڑ کے تم سے معافی مانگ لیتا۔ خدا کے لیے میری طرف سے جا کے معافی مانگ لو، اور ان کو کہو کہ ان کے لیے میں نے کچھ سوچا ہے، میں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تم جا کر بات کرو، میری طرف سے بات کرو، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اب اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بار بار ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو میں انسان ہوں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ گناہ کی معافی تو اللہ دیتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، تم سب بھی تو مجھے معاف کر دو۔ جا کر میرے لیے بات کرو نا، میری طرف سے معافی مانگو۔ اس نے میرا سر ہی کھا لیا تھا۔ وہ تھا بھی بیچارہ بری حالت میں۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، اور پھر سوچا کہ ہاں، غلطی تو ہو جاتی ہے، انسان ہی غلطی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے جا کر بات کرتی ہوں۔ میں صفیہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں کیا، کوئی مرد تو کیا، کوئی بوڑھا بھی اس کے گھر کی طرف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا تو میرے نام بھی بدنامی کا بل پھٹ جاتا۔ اس لیے میں نے بڑے طریقے اور سلیقے سے سوچا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں گی۔ میں نے برقع پہنا اور ایسے وقت میں وہاں گئی جب وہاں کوئی بھی نہ ہو، نہیں تو قریب ہی مسجد تھی اور آنے جانے والوں کا رش ہوتا تھا۔ میں گھر کے اندر گئی۔ میں ان کے گھر میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ دروازہ بہت پیچھے تھا، کمرے بہت آگے تھے۔ شاید آواز نہ آئی ہوگی تو میں اندر ہی داخل ہو گئی۔ میرے پاس ویسے بھی اتنا وقت نہ تھا، اور میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کے بار بار دروازہ نہیں بجا سکتی تھی۔ اس طرح تو اندر کے لوگ مجھے بعد میں نوٹس کرتے، باہر سے پہلے ہی کوئی مجھے نوٹس کر لیتا کہ یہ کھڑے ہو کے دروازہ پیٹ رہی ہے، اس لیے میں اندر ہی داخل ہو گئی۔ مجھے لگا کہ دو غریب عورتیں رہتی ہیں یہاں پر جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کھانا پینا پتہ نہیں کس طرح پورا کرتی ہوں گی، لیکن ہوگا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جبکہ سامنے ہی میری نظر پڑی تو اتنا بڑا جنریٹر پڑا ہوا تھا۔ اتنا بڑا جنریٹر تو اب لاکھوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں لائٹ بہت جاتی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہمارے محلے میں لائٹ بہت جاتی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا۔ تھوڑا آگے گئی تو سامنے بڑے سائز کا فریج پڑا ہوا تھا، اور کچن سے بھی گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کوئی کچن میں ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ صفیہ تھی۔ میں نے برقعے کا نقاب اوپر کیا۔ میں نے کہا کہ السلام علیکم آنٹی، وہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ میں غزالہ، میں اپنی امی کا نام بتانے لگی تو وہ پہلے ہی پہچان گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں کہ تم کون ہو، آ جاؤ بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا کہ جی، وہ رباب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اندر کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔
میری ماں کہتی تھی کہ یہ لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں، میں ان کے گھر سے کچھ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگی کہ ارے کیوں، تم تو پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہو، کچھ تو کھانا پڑے گا۔ ان کے اخلاق تو زیادہ اچھے تھے۔ خیر وہ مجھے بٹھا کر کچن میں چلی گئی، اور جب واپس آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو میرے لیے پوری ٹرے سجا کر لائی تھی۔ اس میں پزا تھا، سینڈوچز، مٹھائی تھی، نمکو، بسکٹ، ایسی چیزیں جو ہم بھی روز روز نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ہم بھی کوئی اتنے امیر نہ تھے۔ اس نے ساتھ میں بوتل گلاس میں ڈالی، گرمی تھی، میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل پی اور ایک پیزے کا سلائس اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ دانے دانے والے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اب میرے نصیب میں حرام کا ایک دانہ لکھا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ جی وہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ صبح سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، محلے میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا۔ اسی کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں رباب کو بھی آج کل بہت بھوک لگتی ہے، اس کے لیے میں یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوں۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اور میں نے ان کو کہا کہ آنٹی غصہ نہ کیجیے گا، لیکن میں عثمان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا نام لیا، ان کو غصہ آ ہی گیا۔ میں نے کہا کہ بہت بری حالت ہے اس کی۔ میں جیسے ہی بات کر رہی تھی، مجھے گھر کے پچھلے کونے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ کیا گھر میں کوئی کتا گھس آیا ہے؟ میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اس طرح سے ڈرتا ہوا دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر یہ آواز گھر کے اندر سے کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو کسی جانور کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ساتھ والوں نے کتا رکھا ہے، اس کی آواز ہے، وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ اس کی حالت بڑی بری ہے، اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ اس نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ سن کر بڑا افسوس ہوا، غصہ بھی بہت آیا، اور اس کی اپنی ماں بھی ابھی تک اس کو دیکھنے نہیں گئی ہے۔ دیکھیں لوگ برے نہیں ہیں، لیکن لڑکے کی صحبت بری تھی، اس لیے شاید یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ بہت ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہوا تو آپ کے گھر میں ہی ہے نا؟ دیکھیں مہربانی کریں، غلطی ہو گئی اس سے، پر انسان ہے، کسی کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تھوڑا سا رحم کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس نے تمہیں آدھی کہانی سنا ہی دی ہوگی، باقی کی کہانی تمہیں میں سناتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی مجھے بتا دیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھے باقی کی کہانی سنائی، میں واقعی حیران رہ گئی۔ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ عثمان کی اور صفیہ آنٹی کی کہانی کو میں مکس کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اصل بات کیا تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ عثمان کی حرکت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی نظر رباب پر تھی، وہ رباب پر بری نظر رکھتا تھا اور آتے جاتے اس پر آوازیں کستا تھا، یہاں تک کہ اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب اس نے گھر پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ گھر پہ جا کے اسے چھیڑتا، اور جب وہ چیخنے یا چلانے کی کوشش کرتی اور کسی کو بتانا چاہتی کہ کوئی غیر آدمی گھر میں گھس آیا ہے، تو دیوار پھلانگ کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس کا گھر کے اندر آنا جانا ایک معمولی سی بات ہو گئی تھی۔ اس کی ہمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کسی کے گھر میں اس طرح سے جانا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن وہ بار بار جایا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ سارے محلے والے ان دو عورتوں کو اکیلا بھی سمجھتے تھے اور بد کردار بھی۔ اسی لیے شاید اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی برے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا تو کسی کو پتہ بھی چل گیا تو وہ کیا ہی کہہ لیں گے۔ اس لیے وہ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آیا تھا، اور اب رباب کی ماں صفیہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن رباب نے بتایا کہ وہ بہت ہی برا آدمی ہے اور اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی، یا پھر شاید کر بھی دیا۔ رباب نے بات ٹھیک سے نہیں بتائی، لیکن صفیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بچانے لگی، پریشان رہتی اور بخار ہو جاتا، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ بد کردار ہیں، پتہ نہیں ان کا گھر کیسے چلتا ہے۔ اس کا راز بھی مجھے صفیہ نے بتایا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور گھر والوں سے بھاگ کے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کیا تھا میں نے اپنے شوہر سے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، دوسرے شہر میں ہوتا ہے، وہ بڑے گھر کا لڑکا تھا۔ مجھ غریب سے اس نے نکاح کر لیا اور رباب بھی اس دنیا میں آ گئی، لیکن اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے اور اپنی کزن سے شادی کر لے، جو اس کی طرح ہی ذمہ دار گھرانے سے ہے۔
وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اب وہ مہینے کے پیسے بھیجا کرتا ہے، اپنی بیٹی کے خرچے کے علاوہ میرے لیے بھی کچھ پیسے بھیجتا ہے۔ ہم تو محبت کرنے والے دو مجبور لوگ تھے۔ زمانے کی زنجیروں میں ہمارے پاؤں ایسے الجھے کہ ہمارا رشتہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے ہیں، لیکن احساس کا رشتہ بھی تو کوئی رشتہ ہوتا ہے نا۔ وہی رشتہ ہے میرا رباب کے باپ کے ساتھ۔ ابھی تک وہ ہر مہینے میرے لیے کچھ پیسے الگ سے بھیجتا ہے، جس سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں۔ ہمارے گھر میں پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا، تو اس نے ہی ہمیں یہ فریج لے کر دی۔ بجلی بہت جاتی تھی یہاں پر، بار بار محلے والے ہمارے گھر کی بجلی کاٹ دیتے تھے، تو اس نے کل پرسوں ہی یہ جنریٹر کا انتظام کروا کے دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس نے ہی میری سب سے بڑی مشکل حل کروائی۔ جب عثمان کی حرکتیں بالکل بھی قابو میں نہیں آئیں اور اس نے بار بار میرے گھر میں آنا شروع کر دیا، تو میں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا۔ میں ساری رات بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی کہ کب آئے گا، اور جیسے ہی آئے گا میں اس کو کوئی چیز مار دوں گی، یا اسے یہاں سے بھگاؤں گی، یا شور مچا دوں گی۔ لیکن کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی اور میری بیٹی کہتی کہ وہ پھر کمرے میں آیا تھا اور مجھے تنگ کر کے چلا گیا۔ وہ پھر کمرے میں آیا تھا اور مجھے تنگ کر کے چلا گیا۔ اسی طرح ایک دن تو میں نے ساری رات باہر صحن میں بیٹھ کے گزاری تھی، لیکن پھر بھی مجھے کبھی نہ کبھی نیند آ ہی جاتی تھی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی عمر کا تقاضا ہے۔ اب میں ایسا تو نہیں کر سکتی تھی کہ کسی کو چوکی داری پر بٹھا دیتی اور محلے میں سے ہی کسی کے پاس شکایت لے کے جاتی، تو کوئی بھی ہماری مدد نہ کرتا۔ مفتی صاحب کے پاس گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اللہ والے بندے ہیں، اتنا احساس ہوگا ان کو کہ ہم جیسے بھی ہیں کم سے کم انسان تو ہیں، ہماری بات تو سن لیتے، اور انہوں نے تو میری بات تک نہ سنی۔ پھر میں مجبور ہو گئی اور میں نے رباب کے باپ سے مشورہ کیا، اور اسی نے سونی کو یہاں بھیجا۔ میں نے کہا کہ سونی وہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں بتاتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے گھر کے پچھلے والے حصے میں لے کے گئی، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی جانور کی آواز آئی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر ایک بندریا بیٹھی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر ایک بندریا بیٹھی تھی اور ایک بلی بھی، اور بندریا جو شاید حاملہ بھی تھی بیٹھی تھی، اور یہ بندریا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑی تھی، یعنی یہ پوری عورت جیسی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ جب کوئی بندریا حاملہ ہوتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور اس کے قریب اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ بری طرح سے حملہ کر دیتی ہے۔ یہ آج شام تک یہاں سے واپس چلی جائے گی کیونکہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ اسی نے عثمان پر حملہ کیا، اور جو اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا، اس کو جتنی ذہنی اذیت پہنچائی، اس کو ڈرایا، اس کے لیے یہی سزا چنی ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا اور پھر میں نے صفیہ کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ صفیہ اور کیا کرتی؟ ساری زندگی اس کو غلط سمجھا گیا۔ محلے والوں نے اسے اچھوت کی طرح رکھا ہوا تھا۔ بیٹی اس کی جوان تھی اور اس کی کل کائنات اس کی بیٹی تھی۔ اگر اس نے نوابوں کے خاندان سے تھا، اس کے لیے اس طرح کے جانور کا انتظام کرنا مشکل نہ تھا۔ تبھی تو عثمان ہسپتال میں کہہ رہا تھا کہ اس بندریا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس بندریا نے مجھ پہ حملہ کیا، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بندریا ہے ہی نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شاید وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ حقیقت ہی بتا رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بھی یہی بتایا تھا۔ اب اس کی آخری بات بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں رباب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صفیہ نے صاف انکار کر دیا، اور میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ برے نہیں ہیں، یہ بات تو میں سمجھ گئی ہوں، لیکن محلے والے کبھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ لوگ اس طرح کی باتوں کو نہیں بھولتے۔ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکالنا بڑا مشکل ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیں، وہ ایک مرد کے نکاح میں چلی جائے گی، معتبر ہو جائے گی۔ صفیہ نے کہا کہ وہ سوچ کے بتائے گی، اور 2 مہینے کے بعد اس نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی۔ رباب اور عثمان کی شادی ہو گئی۔ میں تو عثمان کو دیکھ کے ہی حیران رہ گئی۔ اب تو وہ سر پہ مومنوں والی ٹوپی پہنتا تھا، ہاتھ میں تسبیح رکھتا تھا، اور بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ان دونوں کے نکاح میں بھی شریک ہوئی تھی۔ لوگ ابھی بھی منہ بھر بھر کے باتیں کرتے تھے، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ عثمان کی ماں بھی کھلے دل سے رباب کو قبول کر چکی تھی، اور صفیہ بھی۔ بس وہ لوگ خوش تھے تو سب کا کیا، باقی لوگ تو ہوتے ہی باتیں کرنے کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔